لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انوار شریعت کا حصہ 14۔ علم دین سیکھنے سکھانے کے اس عظیم سفر کے اندر جن لوگوں نے انوار شریعت کے پہلے حصے سے لے کے 13ویں حصے تک ہمارا ساتھ دیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ باقی ہمارے سبھی عزیز دوستوں، آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ رہے گی کہ انوار شریعت کے ہر ایک حصے کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، ایک ایک کر کے سبھی پارٹس کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ علم میں اضافہ ہوگا۔ اب وقت ہے ذہنی آزمائش کی رسومات کو جاری رکھنے کا، جس کے اندر آپ سے 5 سوال کیے جائیں گے جو انوار شریعت کے پچھلے اسباق میں پڑھائے جا چکے ہیں۔ آپ کو ان سبھی سوالوں کے صحیح جواب دینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہر ایک شخص کو اپنے سوالوں کے جواب نیچے لکھنے ہوں گے 5 سیکنڈز کے اندر۔ جو لوگ بھی صحیح جواب دیں گے ان کے 10 پوائنٹس کو انکریز کیا جائے گا۔ آج کا آپ کا پہلا سوال ہے کہ جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا مستحب ہے یا سنت ہے؟ غور فرمائیں، جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا مستحب ہے یا سنت ہے؟ جلدی سے اپنے جواب کو نیچے لکھ دیں۔ چلیے آج کے جواب کی طرف پڑھتے ہیں۔ جمعے کے دن، بقرعید کے دن، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے۔ چلیے اب سوال کے سلسلے کو تھوڑا سا گھما پھرا کر آپ لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اب تک سبھی سوالوں کو لگ بھگ دہرایا جا چکا ہے۔ اب وقت ہے کہ سوالوں میں بھی ایک ٹیسٹ لینے کا۔ تو میں آپ سے ایک فقہی پہلی پوچھوں گا جس کا آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس سوال کا جواب بھی ہمیں انوار شریعت کے پچھلے اسباق میں مل جائے گا۔ ایک شخص ہے جس نے 4 رکعت نماز ظہر فرض کی نیت کی۔ اس نے پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں جان بوجھ کر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت نہیں پڑھی، رکوع سجدے کر کے نماز کو ختم کر لیا۔ تو کیا اس شخص کی یہ ظہر کی 4 فرض ادا ہو جائیں گی؟ ہاں یا نا میں جواب لکھیں۔ ایک بار میں سوال کو دہرا دیتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک شخص ہے جس نے 4 رکعت نماز ظہر فرض کی نیت کی۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد اس نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورت کو پڑھا، اور تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد پڑھی اور جان بوجھ کے کوئی اور صورت نہ پڑھی، رکوع اور سجدہ کر کے نماز کو ختم کر لیا۔ تو کیا اس کی یہ ظہر کی فرض ادا ہو جائے گی؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے درست جواب دیا ہے، اب ایک بار جواب کو سن لیجئے۔ فرائض کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو رکعتیں نماز میں فرض ہوتی ہیں ان کی صرف 2 رکعتیں بھری ہوئی پڑھی جاتی ہیں، اور آخر کی 2 رکعتوں کو خالی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ آخری کی رکعت میں نہ تو الحمد پڑھنا واجب ہے اور نہ ہی کوئی سورہ۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف 3 سیکنڈ کے لیے خاموش کھڑا رہے یا سبحان اللہ کہے 3 بار، تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ حکم فرض نمازوں کے لیے ہے۔ سنت، واجب، نفل کی سبھی رکعتیں بھری ہوئی پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا کوئی صورت ملائی جاتی ہے۔ آئیے اب تیسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ جلدی سے سوال کا جواب کو آپ ہاں یا نا میں دیجیے گا۔ کیا قرآن مجید جس میں زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، اس طریقے سے یعنی قرآن میں زبر زیر پیش لگا کر کے لکھنا بدعت ہے یا نہیں؟ جلدی سے اپنے سوال کا جواب دیں۔ قرآن میں زبر زیر پیش لگا کر پڑھنا بدعت ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ آپ جواب کی طرف بڑھ دیتے ہیں۔ بدعت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہوئی ہو اسے بدعت میں شمار کیا جاتا ہے۔ بدعت کی 3 قسمیں ہیں، اچھی، بری اور ایک ایسی کہ جس سے نہ گناہ ہو اور نہ ہی ثواب۔ تو قرآن شریف کے اندر زبر زیر پیش کا لگنا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد میں ہوا، تو قرآن شریف کے اندر زبر زیر پیش کا لگانا بدعت ہوا۔ لیکن یہ ایک اچھی بدعت ہے جس سے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ یاد رہے اس طرح کے سوالات بار بار اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدعت کے نام پر
گمراہ نہ کرے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو لوگ اس حدیث کو آدھا ہی سناتے ہیں اور آدھا ہی سمجھاتے ہیں۔ حکم یہ ہے اس بدعت کے بارے میں، کلو بدعت ضلالہ، اس سے مراد ہے کہ ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ تو ہم بار بار اس سوالوں کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی آپ سے کہیں بھی کہے کہ بھئی یہ چیز تو اسلام میں بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، کیونکہ آج کے ٹائم ہندوستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہر چیز بدعت دکھتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری۔ اب چلیے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں، بغور سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اگر کسی شخص کی 1، 2 یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وہ شخص سچے دل سے توبہ کرے تو کیا اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اگر کسی شخص کی 1، 2 یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وہ سچے دل سے توبہ کرے تو کیا وہ بری الذمہ ہو گیا، یعنی اس پر سے نماز کی ذمہ داری یعنی نماز کا گناہ اٹھ گیا؟ چلیے اس کے جواب کی طرف پڑھتے ہیں کہ جس گناہ کا تعلق بندے کی حق تلفی سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالی سے ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت پر نماز کا ادا کرنے کا جو گناہ ہے اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے، اور اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کی فدیہ کی وصیت کر جائے۔ تو معلوم یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضا ادا کرنی ہوگی، اور اگر اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا تو اپنی نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا۔ بغور سنیں اور آپ کو اس نماز کا نام بتانا ہوگا۔ اس نماز کا کیا نام ہے جس کے پڑھنے پر پڑھنے والے کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ اس نماز کا کیا نام ہے کہ جس کو پڑھنے والے کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ چلیے آج کے جواب کی طرف پڑھتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر نماز جماعت سے پڑھے اور پھر خدا کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کا جواب ہے نماز اشراق۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے 10 پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے انوار شریعت کے 14ویں حصے کے اندر ہم سیکھیں گے سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی ہے بھولنے کے۔ کبھی نماز میں بھول سے کوئی خاص خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آخری قاعدے کے اندر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں جب التحیات کمپلیٹ پڑھ لی جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک، اتنا پڑھنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیر کر 2 بار سجدے کریں اور پھر دوبارہ التحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ سوال: کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: جو باتیں کہ نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثلا فرض کی پہلی دوسری رکعت میں الحمد یا سورت پڑھنا بھول گیا یا الحمد سے پہلے سورت پڑھ دی تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات کا بیان پچھلے اسباق میں آ چکا ہے۔ سوال: فرض اور سنت کے چھوٹ جانے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: فرض چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ اور سنت و مستحب مثلا تعوذ، تسمیہ، ثنا یعنی اعوذ بسم اللہ یا ثنا، آمین و تکبیرات انتقال کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ نماز ہو جاتی ہے، مگر دوبارہ پڑھنا مستحب ہے۔
سوال: کسی واجب کو قصدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے تلافی ہوگی یا نہیں، یعنی سجدہ سہو کرنے سے نماز ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ جواب: کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس صورت میں بھی سہو کے وہی 2 سجدے کافی ہیں، زیادہ سجدے نہیں کیے جائیں گے۔ سوال: رکوع، سجدہ یا قعدہ میں بھول کر قرآن پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ سوال: فرض یا وتر میں قعدہ اولا یعنی پہلی بار جو 2 رکعت میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا یا ہو رہا تھا اور یاد آ گیا تو اس صورت میں کیا کرے؟ جواب: اگر ابھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو نہ بیٹھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر بیٹھ گیا تو بھی سجدہ سہو کرے۔ سوال: اگر فرض کا قاعدہ آخرہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ جواب: جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور اتحیات پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا، لہٰذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے دوسری نمازوں میں 1 رکعت اور ملائے تاکہ رکعت طاق نہ رہے، یعنی 2 رکعت کا جوڑا بن جائے۔ سوال: اگر سنت اور نفل کا قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ جواب: سنت اور نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ آخرہ ہے، یعنی وہ فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کرے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ یاد رہے یہاں پہ جس سنت کا ذکر کیا گیا ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی چھوٹی سنت۔ سوال: اگر قاعدہ آخرہ میں، یاد رہے قاعدہ آخرہ جہاں جہاں ذکر کیا جایا ہے، آخری رکعت کے اندر جو ہم بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے اسی کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ اگر قاعدہ آخرہ میں اتحیات و رسولہ تک پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ کیونکہ یہاں تو اس کی رکعت کمپلیٹ ہو چکی تھی لیکن اب وہ بھول کر کھڑا ہو گیا۔ جواب: اگر بقدر تشہد قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور دوبارہ اتحیات پڑھے بغیر سجدہ سہو کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ سوال: قاعدہ اولا میں بھول کر درود شریف بھی پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ قاعدہ اولا کہتے ہیں اس قاعدے کو کہ اس کے بعد ایک اور آپ کو رکعت یا 2 رکعتیں پڑھنی ہوں، تو قاعدہ اولا میں صرف اتحیات ہی پڑھنا ہوتی ہے اور فوراً کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن آپ بھول کر اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف شروع کر لی، تو اس کا جواب ہے کہ اگر اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھا تو نہیں، مگر یہ حکم صرف فرض اور وتر، ظہر جمعے کی پہلی 4 رکعت والی سنتوں کے لیے ہے۔ رہیں دیگر سنن و نوافل تو ان کا قاعدہ اولا میں بھی درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی یہاں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جہاں سنت کا ذکر آیا ہے تو قاعدہ اولا میں اگر آپ نے درود شریف پڑھی اور یہ سنت مؤکدہ ہے یعنی بڑی سنت ہے تو آپ کا واجب ترک ہوگا، اور اگر چھوٹی سنت ہے تو چھوٹی سنت میں تو ہر قاعدے کے اندر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہی چاہیے۔ سوال: جوہری نماز میں بھول کر آہستہ پڑھ دیا یا سری نماز میں جوہر سے پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ جوہری اور سری کے بارے میں پہلے سمجھایا جا چکا ہے کہ جوہری نماز جو ہوتی ہے وہ فجر، مغرب اور عشاء کی ہوتی ہے، جس میں قرأت بلند آواز سے کی جاتی ہے، امام کرتا ہے، اور سری نماز کے اندر امام آہستہ میں کرتا ہے، لیکن اس نے اس کا الٹا کر دیا تو اب کیا کرے؟
जवाब: अगर बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाने वाली नमाज में इमाम ने भूल कर कम से कम एक आयत आहिस्ता पढ़ दी या बग़ैर यानी आहिस्ता पढ़ी जाने वाली नमाज में जोहर से यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ दिया तो सजदे सहू वाजिब है, और अगर एक लुकमा पढ़ा तो मुआफ़ है। और मुनफरिद ने यानी जो अभी अकेले नमाज पढ़ रहा है उसने सिर्री नमाज में एक आयत जोहर से पढ़ी तो सजदे सहू वाजिब है, और बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाने वाली नमाज में अगर उसने आहिस्ता से पढ़ दी तो नहीं। यानी अकेले नमाज पढ़ता हो तो वो बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाने वाली नमाज को भी आहिस्ता पढ़ सकता है। सवाल: क़िराअत वग़ैरह किस मौके पर ठहर कर सोचने लगा तो क्या हुक्म है? यानी क़िराअत कर रहा था या और कोई मौका था, वो किसी वजह से रुक गया, ठहर गया और सोचने लगा। जवाब: अगर ये रुकन यानी इतनी देर रुका कि 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके, इतनी देर का उसको वक्फ़ा हुआ तो उसको सजदे सहू करना वाजिब होगा। सवाल: जिस पर सजदे सहू होना वाजिब था, अगर सहू होना याद ना था और नमाज ख़त्म करने की नीयत से सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है? इसको बगौर से समझें कि उससे गलती हुई, उस पर सजदे सहू वाजिब हो गया, लेकिन वो भूल गया आखिरी रकात में कि उसको सजदे सहू करना है और उसने नमाज ख़त्म करने के लिए सलाम फेर दिया, तो अब वो क्या करे? जवाब: अगर सहू होना याद ना था और सलाम फेर दिया तो अभी नमाज से बाहर नहीं हुआ, लिहाजा जब तक कोई बात नहीं की हो या कोई ऐसा काम ना किया हो जो नमाज को ख़त्म कर देता है तो सजदा करे और फिर तशहुद वग़ैरह पढ़कर सलाम फेर दे। सवाल: अगर सजदे सहू वाजिब नहीं था और कर लिया तो क्या हुक्म है? जवाब: अगर सजदे सहू वाजिब नहीं था और तन्हा पढ़ने वाले ने सजदे सहू कर लिया तो उसकी नमाज हो गई, और अगर इमाम ने ऐसा किया तो इमाम और मुक्तदी के जिसने पहली रकात से आखिर तक इमाम के साथ पढ़ी उन सब की नमाज हो गई, लेकिन मसबूक यानी वो मुक्तदी जो कुछ रकातें हो जाने के बाद जमात में शामिल हुआ उसकी नमाज नहीं हुई। सुभान अल्लाह। आज अनवार शरीयत के 14वें हिस्से के अंदर हमने सजदे सहू के कितने बेहतरीन मसाइल पढ़े हैं। मुमकिन है कि हर एक मसला एक ही बार वीडियो को देखने से याद ना हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो का लिंक अपने एडमिन से ले लें और इस वीडियो को बार बार देखें, ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों यारों को भी दिखाएं। नमाज सीखना हर मुसलमान आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है, लिहाजा नमाज के मसाइल सीखे बगैर नमाज को पढ़ना मुमकिन है कि नमाज़ों को बर्बाद कर दे। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द अनवार शरीयत का 15वां हिस्सा लेकर आपके हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा ख़ुद अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो को ये शेयर करके ख़त्म करना चाहूँगा कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी था, सदियों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको, हमें और हमारे वालिदैन को और हमारी औलादों को नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, कुरान करीम सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पुरानी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियो नंबर बाय नंबर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।